کے حوالے سے، قربانی کے جانور کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور کو جس وقت بندے نے خریدا تھا اس وقت اس میں کوئی عیب نہیں تھا. جس وقت جانور کو خریدا اس وقت کوئی عیب نہیں تھا، عیب سے وہ جانور خالی تھا، پاک تھا. اچھا، جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، یعنی ایسا کوئی عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے. جب آدمی نے جانور خریدا قربانی کے لیے تو اس میں کوئی ایسا عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے قربانی، جس عیب کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، تو اس جانور میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا. ٹھیک ہے، بعد میں وہ جانور عیب دار ہو گیا، اس جانور میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ یعنی جس وقت خریدا ہے اس وقت اس جانور میں عیب نہیں تھا، ایسا عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس جانور میں عیب پیدا ہو گیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص، یعنی جس نے خریدا وہ جانور، اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے. اگر وہ مالک نصاب ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے، مال تجارت، ٹھیک ہے، یا نقدی کوئی چیز ہے، تو اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب. اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، دوسرا جانور خریدے پھر اس کی قربانی کرے. اور اگر وہ شخص مالک نصاب نہیں ہے تو اسی جانور کی قربانی کر لے، اگرچہ اس میں عیب پیدا ہو گیا ہے پھر بھی اسی جانور کی قربانی کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن یہ جو بتا رہا ہوں کہ وہ شخص اگر مالک نصاب نہیں ہے، یعنی فقیر ہے، تو وہ اسی جانور کی قربانی کر لے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو. اگر اس نے منت مانی، قربانی واجب اپنے اوپر جو آدمی کرتا ہے نا، وہ منت مانتا ہے. جب منت مانتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس فقیر نے، جو مالک نصاب بندہ نہیں تھا، جس کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ اگر جانور میں بعد میں پیدا ہو گیا تو وہ اسی جانور کو قربانی کر دے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب اس بندے نے، اس فقیر نے اپنے اوپر قربانی واجب نہ کی ہوئی ہو، یعنی اس نے قربانی کی منت نہ مانی ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا؟ کہ اس نے اگر منت مانی ہے کہ میں بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے اس نے بکری خریدی ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا. یعنی اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ میں بکری کی قربانی کروں گا، اس نے اپنے اوپر قربانی واجب کی ہوئی تھی، تو اس وقت جب خریدا تھا جانور میں عیب تو پیدا نہیں تھا، اس وقت نہیں ہوا تھا. بعد میں اس بکری میں یا جانور میں عیب پیدا ہو گیا، بعد میں عیب پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو سناتا ہوں، مسئلہ یہ سمجھ لیں آپ. ایک شخص نے جانور خریدا، جب جانور خریدا اس وقت اس جانور میں کوئی ایسا عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی ناجائز ہوتی، کوئی عیب نہیں تھا ایسا. خریدنے کے بعد اس جانور میں ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے. تو اب دو صورتیں ہیں کہ خریدنے والا اگر ایسا شخص ہے جو مالک نصاب تھا، مالک نصاب ہے، تو وہ کیا کرے؟ دوسرا جانور لے کے اس کی قربانی کرے. ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ شخص خریدنے والا ایسا ہے کہ جو مالک نصاب نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہی جانور جس میں عیب پیدا اگرچہ ہو گیا ہے، وہی جانور قربانی کر دے، اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن یہ جو مالک نصاب نہیں ہے، یہ اس جانور کی قربانی اس وقت کر سکتا ہے جب اس نے اپنے اوپر قربانی واجب نہ کی ہوئی ہو. لیکن اگر اس نے اپنے اوپر قربانی واجب کی ہوئی تھی پہلے سے، یعنی منت مانی ہوئی تھی کہ میں قربانی کروں گا بکری کی، پھر جب اس نے منت مانی ہوئی تھی میں بکری کی قربانی کروں گا، تو اس نے بکری لی، پھر بکری میں اس وقت عیب نہیں تھا، بعد میں عیب اس بکری میں پیدا ہو گیا، تو اب اس فقیر کے لیے، یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے، اس کے لیے بھی پھر یہی حکم ہے کہ دوسرا جانور لے، پھر اس کی قربانی کرے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی آپ کو اس مسئلے کی؟